الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلام انلائٹرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 25 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم 26واں پارہ آغاز کریں گے۔ گزشتہ ہفتے میں ہم نے سورۃ الجاثیہ کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ایک نئے سورۃ الاحقاف سے آغاز کریں گے۔ چند سیگمنٹس جیسے سورہ کا تعارف، مضامین اور مناسبت، یہ چھوٹے سیگمنٹس کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ تمام سامعین توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ بغور سماعت کریں اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو قبول مقبول فرمائیں۔ آئیے بلا تاخیر سورۃ الاحقاف کا آغاز کرتے ہیں۔ بغور توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ کا تعارف، سورہ احقاف کا تعارف، مقام نزول سورہ احقاف مکیہ ہے، البتہ بعض مفسرین کے نزدیک اس چند آیتیں مدنی ہیں اور قل ارأیتم ان کان من عند اللہ اور فاصبر کما صبر اور ووصینا الانسان بوالدیہ سے لے کر الا اساطیر الاولین، یہ چند آیتیں تک 3 آیتیں ہیں، تمام چیزیں مدنی ہیں، باقی کے سورہ مکیہ ہے۔ انشاءاللہ اوورال اس سورہ مکیہ کہلاتا ہے۔ رکوع اور آیت کی تعداد اس صورت میں 4 رکوع ہے اور 35 آیتیں ہیں۔ احقاف نام رکھنے کی وجہ، جس طرح ہم ہر سورہ کی نام رکھنے کی وجہ حکمت ہم جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آئیے احقاف نام رکھنے کی وجہ، احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے، یعنی یمن ایک ایریا ہے، یمن اس میں ایک سرزمین کا نام احقاف ہے جہاں قوم عاد آباد تھی، اور اس سورت کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی سورہ عاد کی جو قوم عاد ہے اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ مضامین، سورہ احقاف کے مضامین یہ ہے کہ اس سورت کی مرکزی مضمون، جس طرح ہر مکیہ سورت کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ اس میں توحید، رسالت، وحی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت سے متعلق دلائل دیے گئے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے، قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے، اس کے دین پر ثابت قدم رہنے والے، والدین کی اطاعت کرنے والے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے والے کی جزا بیان کی گئی ہے، یہ جنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کی سزا بیان کی گئی ہے جو ہے جہنمی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس قوم کے لوگ اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے سرکش ہو گئے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب کے ذریعے سے انہیں نیست و نابود کر دیا، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصد کفار مکہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی تکذیب کرنے سے ڈرانا ہے۔ اگر وہ اپنی اس ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو ان کا انجام بھی قوم عاد کے جیسا ہو سکتا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ ترجمے میں اس کا ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ قرآن پاک کی آیت سن کر ایمان قبول کرنے والی جنوں کی ایک جماعت کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اس صورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل دی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کفار بہر صورت جہنم کا عذاب پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلقین کی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبر کرو، جسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کافروں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔
آپ کو اس بات سے اللہ تعالیٰ آپ کو تسکین سکون فرماتے تھے کہ پچھلے رسولوں نے بھی ہمت کی ہے، آپ بھی صبر کیجئے۔ تو یہ تمام مضامین پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں، انشاءاللہ اس کا تفصیلی اندر ترجمہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اب سورہ کی مناسبت جو پچھلے سورہ جاسیہ ہے، اس سورت کا اس سے مناسبت یہ ہے کہ سورہ احقاف کے اپنے سے ماقبل سورت کی ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا میں قرآن مجید کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ دوسری مناسبت میں یہ ہے کہ سورہ جاسیہ کے آخر میں شرک کرنے پر مشرکین کی یعنی ان کے سرزشیں کی گئی ہے، مشرکین جو کام کرتے ہیں ان کے، اور احقاف کی ابتدا میں بھی شرک کرنے پر ان کی سرزنشین کی جائے گی، یعنی ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کی اس وجہ سے مناسبت ہے۔ آئیے اب انشاءاللہ ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام سامعین بغور ہو کر توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حامیم کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حروف مقطعات ہے، کنٹینیوس آپ تقریباً 5-6 سورتوں سے حامیم کا لفظ سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی اہمیت بھی فضیلت بھی آپ نے پڑھی ہے کہ یہ سورتوں کو پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کو تلاوت کرنے سے انشاءاللہ آپ کے کئی فضائل بیان کیے گئے ہیں، آپ نے سماعت کیا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اس مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے پیدا کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کی تعین کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں جس چیزیں سے ڈرایا گیا ہے اسی سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او آثرة من علم ان كنتم صادقين۔ آپ فرما دیے کہ مجھے بتاؤ کہ جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز تخلیق کی ہے، یا یہ دکھاؤ کہ آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی شراکت ہے۔ تم میرے پاس اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب یا اگلوں کے علم کا کوئی بقیہ حصہ جو منقول چلا آ رہا ہے ثبوت کے طور پر پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کرتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے سوال کا جواب نہ دے سکیں، اور وہ بت ان کی دعا و عبادت سے ہی بے خبر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو وہ معبودان باطلہ یعنی معبودان باطلہ ان کے دشمن ہوں گے، اور اپنی برات کی خاطر یعنی اپنے سے بچنے کے خاطر ان کی عبادت سے ہی منکر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں حق یعنی قرآن کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا، کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو عالم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم، کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پیغمبر نے گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما دیں اگر اسے میں نے گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں تانا زنی کر رہے کے طور پر کر رہے ہو۔ وہی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسول وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں آیا کہ مجھ سے قبل رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو، اور میں از خود یعنی محض اپنی عقل و درایت سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ میرا علم تو یہ ہے کہ میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، وہی مجھے ہر شے کا علم عطا کرتی ہے، اور میں تو صرف اس علم باللوحی کی بنا پر واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ یہ کفار مکہ سے پیارے نبی کے بارے میں
جو گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ ان کو فرماتے ہیں کہ میں صرف وہ ہوں جو ڈر سنانے والا ہوں، وحی کے ذریعے سے مجھے علم ملتا ہے جو پیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ تو ان کے ساتھ جو بھی چیزیں ہیں، کیونکہ وہ انکار کر رہے تھے، رد کر رہے تھے، ان کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے کلام فرما رہا ہے ان کے ساتھ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہو، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ بھی پہلی آسمانی کتابوں سے اس جیسی کتاب کے اترنے کے ذکر پر کوئی گواہی دے، پھر وہ اس پر ایمان بھی لایا ہو اور تم اس کے باوجود غرور کرتے رہے، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور کافروں نے مومنوں سے کہا اگر یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ بڑھتے، ہم خود ہی سب سے پہلے اسے قبول کر لیتے۔ اور جب ان کفار نے خود اس سے ہدایت نہ پائی تو اب کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ اور بہتان ہے۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ وہذا کتاب مصدق لسانا عربی لینذر الذین ظلموا وبشری للمحسنین۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا يحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ یہی لوگ اہل جنت ہے جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا حتى اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چڑھانا یعنی زمان حمل و رضاعت 30 ماہ پر مشتمل ہے، یعنی 9 months 30 ماہ کے مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے، تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے۔ یہ دعا ہے جو آپ کو اپنے والدین کے ساتھ ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کا جو احسان ہے ہم پر، جو پیدا کیا 30 ماہ تک 30 مہینے تک یعنی 30 ہفتوں تک تقریباً، یہ تمام چیزیں جو 30 ماہ پر ان کا پورا زمانہ ہے مشتمل ہوتا ہے، وہ ان کے بارے میں بتایا ہے کس طرح وہ احسان کیے۔ تو اس کے بعد میں ایک دعا بتائی گئی ہے، ہمیں یہ دعا مانگنا ہے، پڑھنا ہے، دعا پڑھنا الگ ہے، مانگنا الگ ہے، اس کے معنوں کو یاد رکھ کر دعا کو یاد کریں۔ بہترین دعا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی وَإِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہاں پر والدین کے لیے بھی شکر دعا ہے اور اپنے اولاد کے واسطے بھی۔ اس کا ترجمہ پھر سماعت کریں، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں، یعنی اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی اس میں بتایا گیا ہے جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے، اور یہ کہ میں اسے نیک اعمال کروں، ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے۔ تو تمام
تمام زندگی کا اس میں ایک پہلو، ہر پہلو کو اس میں دعا میں شامل کیا گیا ہے، جو شکر ادا کرنا ہے، پھر اپنے واسطے نیک اعمال کی دعا بھی ہے، اور اس کے بعد اپنے اولاد کے واسطے بھی خیر کی دعا رکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ دعا کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ 15ویں آیت ہے سورۃ الاحقاف کی، اور 26واں پارہ ہے یہ۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں ہم جن کے نیک اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں، یہی اہل جنت ہے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم سے بیزاری ہے، تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکیں۔ اب وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرنے لگے اور لڑکے سے کہا تو ہلاک ہو گیا، اے لڑکے ایمان لے آئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے یہ باتیں اگلے لوگوں کے لیے جھوٹے افسانوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ اللہ بچائے ہمیں اس اولاد جیسی، اور ہمیں بھی ویسے اولاد سے بچائے، اور یہاں پر جو والدین کی قدر نہیں کرتے تو بیزار ہو جاتے ہیں تو ان سے بھی بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہے، یہی بہت سی امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہے، جنات کی بھی اور انسانوں کی بھی، بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے تو سچا ہو کر رہے گا، پر دعا کرے کہ ہمیں ویسی قوم سے، ویسے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ویسے حرکتوں سے، ویسے کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور سب کے لیے اور نیک و بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے، جنت و دوزخ میں الگ الگ درجات مقرر ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن کافر لوگ آتش دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذیذ و مرغوب چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ہی حاصل کر چکے اور ان سے خوب نفع اندوز بھی ہو چکے، بس آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اور اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اسی آیت کے اندر سورہ احقاف یعنی احقاف نام رکھنے کی وجہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہاں سے آپ کو قوم عاد کا واقعہ آغاز ہوگا، اور اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ احقاف ہے۔ اور اے حبیب آپ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے عمان اور مہرہ کے درمیان یمن میں ایک وادی ہے، وہاں کا ہے احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اور ان کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا ما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبود سے برگزشتہ کر دیں، یعنی ہمیں سے دور کر دیں، پس وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو، اگر آپ سچوں میں سے ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو، ہود علیہ السلام سے کریں گے اگر آپ سچے ہو تو وہ ڈر ہمارے لے آئے، بتائیں ڈر ہمارے سامنے ابھی لے کر آئیں۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلتم به وابلغکم ما ارسلتم به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ انہوں نے کہا کہ اس عذاب کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہی احکام پہنچا رہا ہوں،
جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، ایسا نہیں، وہ بادل تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے۔ وہاں پر بادل کے طور پر یعنی آندھی کے طور پر عذاب آیا گیا ان کے قوم پر۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم كذلك نجزي القوم المجرمین، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گا، پس وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مسمار گھروں سے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے اہل مکہ، در حقیقت ہم نے ان کو ان امور میں طاقت و قدرت دے رکھی تھی جن میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی تھی، اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور دل و دماغ کے بے بہا صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ ان کے آنکھ، اور نہ ہی ان کے دل و دماغ، جبکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے، اور بالآخر اس عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اہل مکہ، بے شک ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو تمہارے ارد گرد تمہیں، اور ہم نے اپنی نشانیوں بار بار ظاہر کی تاکہ وہ کفر سے رجوع کر لیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا یفترون، پھر ان بتوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ معبودان باطلہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ بتوں کو معبودان باطلہ ان کا جھوٹ تھا، اور یہی وہ بہتان تھا جو وہ باندھا کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور اے حبیب، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ یعنی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے یعنی داعی الی الحق بن کر واپس گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم یعنی اے قوم جنات۔ اب یہاں پر انسان جنات کا واقعہ ہے۔ جن جب قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا تو جن غور سے سماعت کیے، اور وہ ڈر سن کر اپنے لوگوں کے پاس، اپنے قوم کے پاس جا کے فرمایا کہ اے قوم جنات، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد اتاری گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ سچے دین اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، تم اللہ کی طرف بلانے والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوں گے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آتش دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ عذاب برحق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم برحق ہے۔ ارشاد ہوگا پھر عذاب کا مزہ چکو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون۔ اے حبیب، پس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے عالی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور آپ ان منکروں کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ فرمائیں جس دن وہ اس عذاب آخرت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، پیغام کا پہنچا جانا ہے، نافرمان قوم کے سوا دیگر لوگ ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر آخر میں وہی جس طرح ہم نے مضامین پڑھا تھا کہ وہ کفر کے جو نافرمان تھے انہیں اس کا عذاب ہوگا، اور پیارے نبی کے بتایا جائے کہ آپ جلدی مت کریے ان کے باتوں کو غور لے کر، اگر عذاب وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرے گا، اور یہاں پر جو پیغام آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچا جانا ہے، نافرمانی جو قوم ہے ان کے سوا دیگر لوگ ہلاک کر دیا جائے گا، اور جو فرمانبردار ہے انہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر اچھا عطا فرمائے گا جو کہ جنتی ہے، اور جو نافرمان ہیں، جو لوگوں کو جو اذیت پہنچا رہا ہے، جھٹلا رہے ہیں دین کو، ان کا عذاب یہ ہوگا کہ وہ ہلاک کر دیا جائیں گے، اور جو فرمانبردار ہے انہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے 4 رکوع 26 مبارک مکمل کر چکے ہیں، ربع ہوا ہے، سورۃ الاحقاف کا ہم نے مطالعہ کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سماعت کریں، اس میں ایک دعا نے آج پڑھی ہے اس بھی سماعت کریں، یاد کریں، کوشش کریں، اور اس بار بار اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ آئیے دعا کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ محمد سے آغاز کریں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے میرے مولا، اس میں کچھ کوتاہیاں ہو یا غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ جو پڑھا گیا ہے اس میں کچھ کوتاہیاں ہو یا اللہ، اور اس میں جو عذاب بچائے گئے ہم سب کو اس عذاب سے، اس نافرمان قوم سے محفوظ فرما دے، اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل فرما دے، اور جو بشارتیں دی گئی ہے ہم ان سب کو شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں قوم عاد کی طرح یا اللہ اس عذاب سے محفوظ فرما دے، اور نیک وکاروں کی طرح ہمیں جنتی بشارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب کے فرمان کو فرمانبردار بنا دے، یا اللہ فرمان کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنا دے، تیرے کلام پاک کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، دلوں کے میل کو زنگ کو دور فرما دے، ہم سب کو 5 وقت نمازی باجماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، تمام دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے، ایمان پہ خاتم و بالخیر نصیب فرما دے، ایمان پہ خاتم و بالخیر نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔